ہائی فائی تو بنا لی، یہ گرل فرینڈ ہے، یہ مکان ہے، یہ کار ہیں، سب ہیں، لیکن آگے چلنے کے بعد جب بڑی بڑی فلمیں نہیں ملنے لگی اور پہلے ایک فلم میں سائن کر کے 25 کروڑ 50 کروڑ، اب بعد کے دنوں میں جب ان کو فلمیں نہیں ملنے لگی تو پھر انہوں نے اپنی بے عزتی محسوس کی۔ اب اس بے عزتی سے بچنے کے لیے ڈپریشن کا شکار ہوا اور بے عزتی سے بچنے کے لیے اسی میں انہوں نے نجات سمجھ لیا، اب پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے اپنی جان دے دو، نہ زندہ رہوں گا نہ مجھے عام آدمی کے سامنے سمپل کار پہ چلنا پڑے گا۔ تو پھر چلو تم مر گیا چلا گیا، پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا، لیکن تیرے جانے سے دنیا کا کیا بگڑا؟ تیرے جانے سے دنیا کا کیا نقصان ہوگا؟ تیرے جانے سے دنیا کا کیا بگڑ گیا؟ تو اپنی موت سے مرا، اب مرنے کے بعد وہاں آگ میں جلتا رہے گا سدا۔ یہ بتا دیں کہ آدمی پیچیدگی کو اختیار کیا، بعد کے دنوں میں جب کوئی نہیں جانتا what will happen tomorrow، کل کیا ہوگا۔ آج میں زندہ ہوں، کل میری موت کا اعلان ہوگا، آج میں صحت مند ہوں، کل میری بیماری کا اعلان ہو سکتا ہے، آج ابھی امن و امان کی فضا ہے، کل زلزلہ پورے علاقے کو زمین میں دفن کر سکتا ہے، آج خوشگوار ماحول ہے، کل سیلاب پوری آبادی کو اجاڑ دیتا ہے، آج کاروبار اچھا چل رہا ہے، کل مارکیٹ میں مندی کا دور چلا، کاروبار بند ہوا، پیسے کو آدمی محتاج ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب نکلا کہ امن کے ساتھ خوف ہے، اچھی حالت کے ساتھ بری حالت ہے، زندگی کے ساتھ موت ہے، اور رات کے ساتھ دن ہے، سکھ کے ساتھ دکھ ہے، اچھے ماحول کے ساتھ برا ماحول ہے، امن والی فضاؤں کے ساتھ خوف والا ماحول بھی ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے قرآن میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی ہم تمہیں ٹیسٹ کریں گے، we will test you، آزمائیں گے، کبھی امن دے کر، کبھی خوف دے کر، کبھی عزت دے کر، کبھی ذلیل کر کے، کبھی صحت دے کر، کبھی بیماری دے کر، کبھی اولاد دے کر، کبھی اولاد میں موت دے کر، کبھی مال کی فراوانی دے کر، کبھی مال کی قلت دے کر ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ خوف دے کر، مال دولت کی کمی دے کر، تمہاری جان تمہاری اولاد میں موت دے کر۔ اگر تم نے اس وقت دھیریہ سے کام لیا، اگر پیشنس سے کام لیا، زیادہ اچھلا کودا نہیں، زبان سے اور فول نہیں بکا، بلکہ سرے تسلیم خم کر لیا، سرینڈر ٹو دا ول آف اللہ، اللہ کی مرضی کے سامنے تو جھک گیا کہ خوشحال اللہ خود نے بنایا تھا اور ابھی آزمائش میں اللہ نے ڈالا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، وہی موت دیا میرے بچوں کو، میرے بھائیوں کو، تو پھر ہمارا اس میں کیا ہے؟ اللہ نے دیا، اللہ نے لیا، اللہ نے غریبی دی، اللہ نے مالداری دی، اللہ نے اچھی ہوا چلائی، اللہ نے سخت گرمی دے دی۔ تو جو اللہ کھلانے والا ہے وہی اللہ کبھی کبھی قحط دے کر آزمانے والا بھی ہے، اور جو اللہ زندگی دینے والا ہے وہی اللہ موت دینے والا بھی ہے۔ اب زندگی دی تو واہ ہوا، اب موت بھی تو چہرہ لٹک کے بیٹھ گئے، امن کا ماحول ہے تو واہ ہوا، خوف کا ماحول ہوا تو چہرہ لٹکا کے بیٹھ کے اللہ سے ناراض ہو گئے۔ روزانہ بزنس ہو رہا 10 لاکھ کا تو اللہ ہے، واہ واہ، فاتحہ میلاد اجمیر بغداد اور میلاد شریف اور ہر 11ویں شریف کو فاتحہ، اور جہاں کاروبار ٹھپ ہوا تو مسجد مدرسہ میلاد اجمیر بغداد بریلی سب چھوڑ کے چہرہ لٹکا کے بیٹھ گئے۔ کیوں ایسا قدم اٹھاتا ہے کہ چہرہ لٹکا کے بیٹھنا پڑے؟ حضور سے ہٹ کے جیے گا یہ دولت بھی تباہ کر دے گی، حضور سے ہٹ کے جیے گا تو غریبی بھی تباہ کر دے گی، حضور سے ہٹ کے جیے گا تو امن کا ماحول تجھے مغرور بنا دے گا، اگر حضور سے ہٹ کے جیا تو خوف کا ماحول تجھے کافر بنا دے گا، تو ناراض ہو جائے گا کہ اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے، مسلمان 50,000 کی تعداد میں مارے جا رہے ہیں، کہاں ہے جس رب کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، اس کی مدد کہاں ہے، اس کی نصرت کہاں ہے، اس کی مدد کہاں ہے، وہ خدا کہاں ہے؟ اگر نصرت جلدی نازل نہیں ہوئی تو دل برداشتہ ہو کے رہ گئے، چہرہ لٹکا کے رہ گئے، اب مرجھا کے رہ گئے۔ اگر مصطفیٰ سے ہٹ کے جیے گا تو امن کے ماحول میں بھی کافر ہو جائے گا، تو بولے گا میں نے محنت سے کمایا ہے، میں نے رات بھر جاگ کے پیسہ کمایا ہے، میں نے پڑھا ہے 30 سال نوکری کی ہے، تب گھر بنا ہے، اللہ کے فضل کا اللہ کی رحمت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، میں نے یوں تیر مارا ہے، میں نے وہ تیر مارا ہے، تو بندہ گیا کام سے کافر ہو گیا، اللہ کی نعمتوں اللہ کے فضل کا منکر ہوا اور سارا کریڈٹ اپنی محنت کو دیا، اپنی شکشا اور اپنی بزنس کو دیا، تو گیا کام سے۔ اور اگر وہ غریب ہو گیا تو کہا اللہ نے مجھ کو ایسا کر دیا، اللہ نے مجھ کو ذلیل کر دیا، ان ربی اہانن، تو بھی بندہ گیا کام سے۔ تو اب مصطفیٰ کا پیغام اگر سامنے ہے تو بندہ امیر رہے گا تو بھی مومن ایمان سلامت رہے گا، اور جب غریب رہے گا تو بھی ایمان سلامت رہے گا۔
مومن زندہ رہا تو غازی بن کے رہے گا، اور رب کے نام پہ مارا گیا تو شہید بن کے چلا جائے گا۔ تو غازی رہا تو بھی انعام ہے، شہید ہو گیا تو سب سے بڑا انعام ہے۔ سبحان اللہ، سب سے بڑا انعام ہے۔ نعرہ رسالت، مصطفیٰ سے ہٹ کے، حضور سے ہٹ کے اگر زندگی گزری، یہی زندگی بوجھ بن جائے گی، یہی زندگی کاٹنے دوڑے گی، آدمی تباہی بربادی آدمی کا مقدر بن جائے گی۔ اس لیے ہمیشہ جمعہ کے دن کہا جاتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ رسول کی بات مانی سب سے بڑی کامیابی اس کے حصے میں، وہ کامیاب و بامراد ہو گیا۔ اور یہی اسی آیت کی تلاوت خطبہ نکاح میں ہوتی ہے، اسی آیت کریمہ کو عیدین کے خطاب میں پڑھا جاتا ہے، اسی آیت کریمہ کی تلاوت نجی محفلوں میں سیرت کے جلسوں میں ہوتی ہے، تاکہ بندہ مصطفیٰ کے فرما بردار بن کے رہے، اپنی نہ چلائے، حضور کو آئیڈیل مان لے، حضور کو ماڈل مان لے، اور اسی ماڈل کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے۔ وہ کبھی تباہ و برباد نہ ہوگا، اور کبھی ذلیل رسوا نہ ہوگا، کبھی چہرہ میلا نہ ہوگا، کبھی زہر کھانے کی نوبت نہ آئے گی۔ ابھی بے شمار بچے ہیں جو کوٹا میں ڈاکٹریٹ کی تیاری کرنے جا رہے ہیں، میں MBBS نیٹ نکالوں گا، MBBS ڈاکٹر بنوں گا، اور اس کو لگتا ہے کہ میں نہیں نکال پاؤں گا، بہت زیادہ سنگھرش ہے، بہت زیادہ مقابلہ ہے، یہاں تو 720 نمبر میں 720 نمبر لانے والے لوگ موجود ہیں، اور میں تو 400 نمبر پہ ہی اٹک گیا، تو اب ایسے میں کیسے ہوگا؟ ماں کی تمنا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، باپ کہتے ہیں اپنے دوستوں سے کہ میرا بیٹا کا ڈاکٹر بننا طے ہے، وہ زمین بیچ کر ہر مہینے کوٹا پیسہ بھیجتا ہے، اور ہاسٹل کے رہنے کی فیس، کوچنگ سینٹر کی فیس وہ سب دے رہا ہے، تاکہ میرا بچہ ایگزام میں 700 نمبر کے قریب لائے، اور اس کا ایڈمیشن دلی کے ایمس میں ہو جائے یا بمبئی کے ہاسپٹل میں ہو جائے، تاکہ ایک بہت بڑا معیاری ڈاکٹر بن کے میرا بچہ چمکے، اور میرے خاندان کا میرا نام روشن کرے، اور مال کمائے، اچھا کھائے، اچھا پیے۔ مگر بچہ اس فکر میں مبتلا ہے کہ میں نہیں نکال پاؤں گا تو میری ماں کیا کہے گی، میرا باپ کیا بولے گا، میرے سماج کے لوگ کیا بولیں گے، بے عزتی محسوس کرتا ہے، اور وہیں پھانسی کے پھندے پہ کوٹا کے صاحب وہاں پہ کوچنگ سینٹر میں پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے جان دے رہا۔ ہر مہینے 10 سے لے کے 30 بچے اخباری رپورٹ کے مطابق وہاں خودکشی کر رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں، زہر کھا کے ٹرین کی پٹری میں کٹ کے، پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے، یا پوائزنس انجیکشن لے کے مر رہے ہیں، یا پھر سوچتے پاگل ہو رہے ہیں، آگرہ اور رانچی کے پاگل خانے میں بند ہو رہے ہیں۔ سامنے والا فارچونر لیا ہے، میں کیسے لوں گا؟ سامنے والا 5 منزلہ گھر بنایا ہے، میں کیسے بناؤں گا؟ سامنے والا بیٹی کی شادی میں 2 کروڑ خرچ کیے، میں کیسے کروں گا؟ سامنے والے کے گھر میں 3 کی کارپیٹ ہے، 5 لاکھ کا، میں کیسے اپنے گھر میں لاؤں گا؟ اور نہیں ملا تو ڈپریشن کا مریض ہو گیا، احساس کمتری کا شکار ہو گیا، اب دماغ پاگل ہو گیا، جب بلڈ پریشر ہائی ہوا تو برین ہیمریج ہو گیا، اب بلڈ پریشر لو ہوا تو فالج کا حملہ ہو گیا۔ اس طرح ڈپریشن کا مرض دنیا میں بڑھ رہا ہے، یعنی لوگ پاگل پر کے قریب پہنچ رہے ہیں، حقلان اور خفقان کے مریض ہو رہے ہیں، لوگ پاگل ہو رہے ہیں۔ آگرہ کے پاگل خانے میں پہلے مریض نہیں ملتے تھے، آج مریض کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ رانچی کے پاگل خانے میں پہلے مریض نہیں ملتے تھے، آج مریض کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، ہاؤس فل ہو رہا ہے۔ تو کیا مطلب اس دور جدید میں کیا دیا ہے؟ اس سائنسی ترقی نے، اس سڑکوں کی دنیا نے، اس بجلی کی دنیا نے، اس مقابلے کی دنیا نے، اس اچھا کھانے پینے کی چاہت والی دنیا نے کیا دیا ہے؟ اس دنیا نے پاگل پن کا مرض دیا ہے، اس دنیا نے ڈپریشن کا مرض دیا ہے، اس دنیا نے بائی پاس سرجری کا ہارٹ کا مرض دیا ہے، اس دنیا نے آپس میں اخلاقی بیماریاں، چغلخوری کی کیفیت دی ہے، اس ماڈرن دنیا نے ہمیں غیبتوں کا ماحول دیا ہے، اس ماڈرن دنیا نے ہمیں ایک دوسروں کی دشمنی، دوسروں سے دور رہنے کا کلائمیٹ دیا ہے۔ ایک طرف اخلاقی بیماریاں یعنی سماجی دوریاں بڑھ گئی، محبتیں گھٹ گئی، نفرتیں پھیل گئی، رشتہ داریاں مٹ گئی، کوئی کسی کے پاس نہیں جا رہا، اور دوسری طرف مکان دکان کا مقابلہ بڑھا تو صحت لٹ گئی، بیماری کی اناج کا یہ سماج بن گیا، اور ایک طرف اخلاقی بیماری، ایک طرف جسمانی بیماری، ایک طرف فزیکل ڈیزیز، ایک طرف روحانی بیماری، اسپریچول